بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 120 اور آیت نمبر ہے 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے جنتیوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ فرمایا جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی نشانیاں، اوصاف، وہ بیان کیے ہیں۔ کون سے متقین، کون متقی ہوگا اور کس کے لیے جنت ہے؟ الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں، والضراء، تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے، سخاوت، خرچ کرنا، یہ ایک شوق ہے، ایک عادت ہے، ایک مزاج ہے۔ جس کو یہ شوق لگ جائے، یہ عادت پڑ جائے، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں رہتا۔ دنیا میں مال سے محبت یہ طبی طور پر ہوتی ہے، ہر انسان کے دل پہ ہوتی ہے، جی طبی طور پر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ مال کی محبت انسان کو بعض اوقات بخیل بنا دیتی ہے۔ اس بخل سے نکلنے کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے نا، یہاں پہ پیچھے جنت ہے، یہاں پہ یہ بیان کیا ہے، اس بخل سے نکالنے کے لیے جب تک انسان کے دل میں کوئی مقصد نہ ہو، یہ بخل نہیں نکلتا۔ اور مقصد پیچھے کیا بیان کیا ہے؟ اعدت للمتقین، جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں مقصد جنت ہوگا، اس انسان کے دل سے بخل جو ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر بخل نہیں رہتا۔ اب جذبہ آ گیا نا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میرے لیے جنت ہے، تو یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ انسان کے دل میں بخل نکال دیتا ہے، انسان کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے انسان اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا اس پارے کی شروع پہلی والی آیت میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو۔ صحابہ کرام نے سارا کچھ کر دیا، کیوں؟ مقصد جنت تھا۔ جب مقصد جنت ہو پھر انسان پیچھے نہیں رہتا۔ اور اس مقصد کے حصول، یہ مقصد کب انسان کو ملتا ہے؟ جب اللہ سے سچی محبت ہو جائے۔ دیکھ، ایک ہوتی ہے مال کی محبت، ایک ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ جس کے دل میں مال کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت نہیں رہتی۔ یہ دونوں محبتیں ایک دل میں نہیں آتی۔ مال کی محبت، اللہ کی محبت، دو محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر مال کی محبت آ گئی ہے، اللہ کی محبت نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کی محبت آ گئی ہے، مال کی محبت نہیں رہے گی۔ تو یہ جو آیت کریمہ اتری تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، انہوں نے سارا کچھ لا کے خرچ کر دیا، پسندیدہ چیزیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا ہمارے دل میں مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت تو یہاں تک رہے گی، یہ آگے نہیں جائے گی، دنیا تک ہے نا، آگے نہیں ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کسی کا مال اس کو نہیں بچائے گا، کسی کی چدراہٹ، اس کی بادشاہت، دنیا میں سارے اس کے حیا کرتے تھے، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، اس کے آگے پیچھے پورا پروٹوکول تھا، لیکن کل قیامت کے دن کسی کی صدارت، کسی کی وزارت، کسی کی چدراہٹ اس کے رتی برابر کام نہیں آئے گی، اللہ کی محبت کام آئے گی۔ تو فی السراء، سراء کا معنی ہوتا ہے خوشحالی میں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اس نعمت جو اللہ نے نوازی ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔
ایک ہے وذرہ، نعمت بھی نہیں ہے، فقیر ہے، کنگال ہے، چھوٹ اسے بھی نہیں دی، فرمایا وہ بھی خرچ کرے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند آتی ہیں۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے 100 روپے کی، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، 100 روپے کیا ہے، وہ 150 خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ یہ 100 دینے کی طاقت تھی، اس نے 150 دیا۔ ایک بندے پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ 1,00,000 روپیہ دے سکتا ہے، اب وہ 5,000 دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کر لیا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھاگ ہم نے پڑھا ہے، وہ اگر طاقت زیادہ ہے تو وہ خرچ بھی زیادہ کرتے تھے۔ وہ ایک آ گیا تھا غریب مسکین، وہ بھی پیچھے نہیں رہا، اس نے کہا جی میرے پاس یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا یہ مال سارے مال کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی، اس کے پاس نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے لایا، خرچ کرنے کا جذبہ تھا، کہا میرے پاس تھا نہیں، بس میں لے آیا ہوں، اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی۔ تو بات ہے اللہ کو پتہ ہے، پتہ اللہ کو ہے اس بندے کو میں نے کتنی طاقت دی ہے اور کیا دیتا ہے۔ تھوڑی طاقت دی ہے اس میں سے دیتا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے، زیادہ طاقت دی ہے زیادہ دیتا ہے، اللہ کو وہ ادا پسند ہے۔ تو علی الموسی قدرہ و علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، قرآن کے اندر ہے۔ اللہ طاقت دیکھتا ہے، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دستی والا اپنی تنگ دستی کے مطابق، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ اصل میں یہ بھی ایک رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں، انسان کے وجود میں جب خون جوش مارتا ہے نا، اس کا نتیجہ غصہ ہے۔ اس کے اثرات انسان کی آنکھوں پہ، انسان کے چہرے پہ، انسان کے وجود پہ جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات انسان کو غصہ آتا ہے ذاتیات کے حوالے سے۔ جب کوئی ذاتی مسئلہ بن جائے انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ ذاتیات، ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے غصہ کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی نوعیت کی بنا پر غصہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس غصے میں بھی اجر ہے، وہ غصہ نیکی بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جس نے جو کیا ہے، اوجڑی لا کر سر پہ رکھ دیا آپ نے، اس کو بھی معاف کر دیا، پتھر مارے آپ نے، اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے آپ نے کبھی معاف نہیں کیا، پوری سزا دی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جرم کیا ہو دین کے حوالے سے اور اللہ نے حد نافذ کی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کی بنا پر حد خارج کر دی ہو۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم ذات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن حقوق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ نے کبھی نرمی نہیں کی، اور ہم اس معاملے میں نرم ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذات کا مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں نہیں بھی یہ تو نہیں معاف ہوگا۔ دین کا معاملہ ہو، ہم کہتے ہیں خیر ہے، دین کے معاملے میں خیر ہے۔ اور بچہ چوری کر کے گھر میں آئے، ہم آگے سے کہتے ہیں خیر ہے، بچہ ہے، جب کہ دین ہمیں کہتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ دین کا کوئی جرم ہو، ہم خیر کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اور ذات کا معاملہ ہو، ہم بری سزا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین کے معاملے میں غصہ کیا ہوا اللہ نے پسند کیا۔ بدر کے قیدی آئے، سب نے کیا، فدیہ لے لو، چھوڑ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول ان کی گردنیں اتارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چھوڑ دیا، لیکن آسمان سے وحی کیا آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھا مجھے عمر کی ادا پسند آئی ہے، عمر کا فیصلہ پسند آیا کہ ان کی گردنیں اتارو۔ خندق کے موقع پہ جب یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں سعد رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم آ جاتے ہیں، جو فیصلہ سعد رضی اللہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت بھی ارادہ تھا ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن جب وہ سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر آئے، انہوں نے کہا ان کی گردنیں اتار دو۔ دین کے معاملے میں انہوں نے نرمی نہیں کی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نرمی کر دیتے ہیں، باقی ذات کے حوالے سے سختی کرتے ہیں۔ تو ذات کے حوالے سے غصہ بڑا خطرناک ہے۔ معاشرے میں ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ذات کے حوالے سے ہم غصہ کرتے ہیں۔ اس وقت طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آئے روز نکاح، آئے روز طلاقیں، آئے روز طلاقیں۔ وجہ کیا ہے؟ غصہ۔ غصے میں طلاق طلاق طلاق، چلو جی کھیل بنا لیا اس کو۔
تو یہ غصہ ہے، عدم برداشت ہے، برداشت نہیں ہوتی انسان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے غصہ پی جانا بڑے حوصلے والا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوانوں کی لڑائی ہو، ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے، پچھاڑنے والا جیت نہیں جاتا، جیتتا وہ ہے جس کو غصہ آ جائے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، وہ بندہ جیتتا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے بار بار کہا مجھے نصیحت کریں، آپ نے بار بار کہا غصہ نہیں کرنا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کریں کوئی اور، فرمایا غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو سب سے بہترین گھونٹ جو پسند ہے نا، جس کو بندہ پیتا ہے، سب سے بہترین گھونٹ وہ غصے کا ہے۔ جو بندہ غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ غصے کی حالت میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے لیے بہت زیادہ وبال بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو۔ آپ دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھ کے جنت دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، یہ کچھ صحابہ کرام کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، یہ آفر آج بھی ہے۔ فرمایا زبان کی گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو غصے کے عالم میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ بعض اوقات انسان اتنا نقصان کر لیتا ہے دنیا میں اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم حدیثوں کو سامنے رکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے جب غصہ آ جائے تو کیا کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب بھی غصہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جب بھی غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے حدیثیں بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ، جب انسان کو غصہ آ جائے وہ کہتا ہے اعوذ باللہ سکن غضبہ، اس کا غصہ چلا جائے گا۔ چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا، شیطان خون کا جوش ہے اور شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہ غصہ دلاتا ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لو۔ دو لوگ جھگڑ رہے تھے، آپس میں گتھم گود تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے پاس گئے جو زیادہ بھڑکا ہوا تھا، جس کو شیطان نے زیادہ چوک لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ فرمایا ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر پڑھ لے گا تیرا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کا غصہ چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکن، کوشش یہ کرنی زبان کو کنٹرول میں کر لیں، غصہ آ جائے چپ ہو جائیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم غصے کے عالم میں ایسا کچھ بول جاتے ہیں ساری زندگی خود افسوس ہوتا ہے یار یہ جملہ نہیں بولنا تھا، یہ سختی والا جملہ تھا، وہ میرا عزیز تھا، چاہنے والا تھا، بھائی تھا، باپ تھا، رشتہ دار تھا، کزن تھا، یہ جملہ بہت سخت میں نے بول دیا، ساری زندگی اس کا افسوس لگا رہتا ہے بندے کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ جتنا ممکن ہو سکے زبان کو کنٹرول میں رکھے، پی جائیں، زبان نہ کھلے آپ کی، بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصے کی حالت میں جب انسان کو غصہ آئے اپنی حالت بدل لے۔ حالت بدلنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اذا غضب احدکم فهو قائم فلیجلس، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس کا غصہ چلا جائے گا۔ فرمایا اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جاتا فإن ذهب عنه، اگر پھر بھی نہیں جا رہا اس کا غصہ فلیجتجع، لیٹ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا لیٹ جائے، اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تو یہ 3 کام فی الفور کرنے والے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اپنی حالت بدل لینی، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس کا غصہ جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ والعافین عن الناس، تیسرا کام ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے وقتی طور پر آدمی نے کہا دیا، غصہ کنٹرول میں کر لیا، قرآن کا اگلا حکم بھی ہے اب اس کو معاف بھی کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے کچھ بھی کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے والعافین عن الناس، غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ اس کو اب معاف بھی کرنا ہے۔ معافی تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اب ہم سب جانتے ہیں، دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ لمبا سارا ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اس کے پاس جو بھی کچھ زیادتی کرتا تھا یا کچھ بھی ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا جو گزر گیا سو گزر گیا، جس طرح ہم کہتے ہیں رات گئی بات گئی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا،
کسی کو خواب میں ملا, اس نے پوچھا ہاں بھی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے بھی مجھے یہی جملہ بولا ہے, چل جا جو گزر گیا سو گزر گیا, ماضی ماضی بن گئی, تجھے معاف کر دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بندوں کی, اللہ تعالیٰ بندوں کی ادائیں پسند کرتا ہے. تو یہ ادا اللہ کی پسند آ گئی کہ یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کرتا ہے, میں رب ہو کے کیوں نہ کروں. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو بہرحال ہے, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی. یہ ہے اصل بات. بندہ سمجھتا ہے میری ناک کٹ جائے گی, اب میں یہاں پہ کھڑا ہو کے نانا بولا تو ناک کٹ جائے گی, لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ کسی کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی. 20 واقعات ہیں اس حوالے سے, بات پھر لمبی ہو جائے گی. صحابہ اکرام کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر سے معافی مانگی, معاملہ ہو گیا کو خراب ہو گیا ان کے درمیان, عمر سے معافی مانگی. اب معافی مانگنے سے عزت میں کمی آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کم ہو جاتا, اللہ نے اور بڑھا دیا. تو والعافین عن الناس, معافی کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے نیچا ہو جائے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. معافی تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے نا. آپ اللہ کی رضا کے لیے نیچا ہو جائیں, اللہ کہتا ہے میں بندے کو اونچا کروں گا. غصہ کر کے آپ اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اونچا یہی ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوں, تو غصہ کر کے ہم اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ نیچا کر دے گا. اللہ کی رضا کے لیے نیچا بن جائے اللہ اوپر کر دے گا, اللہ عزتوں سے نوازے گا. تو اصل پھر معافی تو وہی ہوتی ہے جو طاقت ہو. ایک تو بندے کے پاس طاقت نہیں ہے, ایسے ہی بڑھ کے ماری جا رہا ہے. ایک ہے طاقت بھی ہے, غصہ اتار بھی سکتا ہے, پھر معاف کر دیا. یہ ادا اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بھائی آئے, اس وقت وہ عزیز مصر تھے, ایک ملک کے ایک اہم وزیر تھے, غصہ اتار سکتے تھے, تم نے مجھے کنویں کے اندر پھینکا ہے, معاف کر دیا. یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ انبیاء والی ادا ہے کہ آپ ایک بندے پہ غصہ اتار سکتے ہیں, وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, آپ اتار سکتے ہیں. اس نے زیادتی بھی کی ہے, آپ غصہ بھی اتار سکتے ہیں, اس موقع پہ معاف کر دیں. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے, یار یہ غصہ اتار سکتا تھا, اس نے میرے رضا کے لیے چھوڑ دیا, میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ قرآن کے اندر ہے. تو بہرحال وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہے وہ نیکی. محسنین یہاں نیکی کے معنی میں, یہ ہے وہ نیکی جس کو اللہ پسند کرتا ہے. جس کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت بھی دے گا. تو یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں, ہمیں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے یہ اوصاف اپنانے کی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.